لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے کثرت سے اس میں روزے رکھ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ اب روزہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے یا کیا بات پیش نظر ہونی چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوامع الکلم یعنی زبان کی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ عطا کی گئی ہے، تو حضور نے ایک مختصر حدیث میں ایک یا دو لفظوں کے ساتھ اس کی غرض و غایت کو، اس کے مقصد کو نہایت واضح فرما دی۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کی غرض سے، واحتساباً اور اس کو نیکی سمجھتے ہوئے یا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جو گناہ ہو چکے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو گویا حضور نے اس کا مقصد بیان فرما دیا کہ روزے کیوں رکھنے ہیں۔ اس کی بنیاد ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر۔ اگر انسان یہ سوچے کہ اس سے وزن کم ہوتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ فائدہ بھی پہنچتا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہو یا غرض یہ ہو تو پھر وہ ایمان کے دائرے میں شاید نہ ہو۔ اگر غرض یہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ روزے دار ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، ملتزم ہے، بہت احکامات کا خیال رکھنے والا ہے، تو یہ بھی اس دائرے سے باہر لے جانے والا ہوگا۔ تو اس لیے غرض و غایت اصل جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کے حکم عدل وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جو کام کرے خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرے۔ حضور نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت شعر جو ہے وہ یہاں پر بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی صاحب کیا عمدہ فرماتے ہیں کہ بے حکم شرع آب خوردن خطا است، اگر خون بفتویٰ بریزی رواست، یعنی اگر تم خدا تعالیٰ کے منشاء کے برخلاف پانی پیو تو وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر اس کے حکم کے مطابق خون بھی کر دو تو وہ جائز ہے۔ تو چیزیں اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نیت اور اس کی غرض جو ہے وہ اس کو صحیح یا غلط بناتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم حقیقی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے روزوں کے احکامات کو پورا کرنے والے اور اس کی پابندی کرنے والے ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ کال کر کے، واٹس ایپ پر میسیجز بھیج کے، ٹویٹر کے ذریعے، ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہمارے پاس ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث کئی سوالات شامل نہ کیے جا سکے، جس پر آپ کے ہلکے ہلکے میٹھے میٹھے شکوے بھی مل رہے ہیں، جس پر کوئی ناراضگی نہیں، آپ کا شکوہ بجا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات پر بات کر سکیں۔ علماء کرام یہاں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ منصور صاحب، سوالات سے پہلے ایک بات عرض کرنی ہے کہ پچھلے پروگرام میں روزے کے کفارے کے متعلق بات کرتے ہوئے ایک حصہ وہ رہ گیا تھا اور ہماری آپس میں بعد میں بات ہوئی تھی کہ وہ ہم ذکر کر دیں۔ تو آپ نے وہ بیان فرمایا تھا، تو آپ اس کو پلیز اگر کلیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل درست بات ہے۔ وہ غالباً عارف الزمان صاحب کا سوال تھا کہ روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ وضاحت طلب تھا یا رہ گیا تھا اس وقت، وہ یہ تھا کہ اگر وہ حدیث کے حوالے سے چونکہ میں نے بیان کیا تھا،
اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 روزے رکھو۔ یہ جو تھا 60 روزے رکھنے والا، یہ والا حصہ رہ گیا تھا، اس وقت واضح نہیں کر سکا تھا میں، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ 60 روزے رکھو۔ اس شخص نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ میں تو 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا مسلسل خاص طور پہ، تو آنسر میں کہ ٹھیک ہے پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ والا حصہ اس حوالے سے وضاحت، روزوں والا جو ہے وہ اس وقت وہاں بیان میں نہیں آیا اور اس کے موجود ہونے میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، پہلے ان کو لے لیتے ہیں تاکہ وہ بیچارے لائن پہ انتظار نہ کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ ادریس ڈار صاحب ہیں یو کے سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ جی محترم، یہ ایک سوال ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کا ذکر ملتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا لیلۃ القدر میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر دعا کی جا سکتی ہے، اور حدیث میں اس کا اگر کہیں ذکر ملتا ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ اور بعض غیر جماعت دوست 27 تاریخ کو اکٹھے ہو کے دعا بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27 کی رات کو ہوتی ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں پلیز۔ جی ٹھیک ہے ادریسہ، سوال آپ کا آ گیا، ہم جو ہے اس پر وہ ابھی بات کر لیتے ہیں خان صاحب اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے بہت ساری عبادات اجتماعی کا حکم دیا اور بہت ساری عبادت کا انفرادی بھی حکم دیا ہے۔ جو قیام اللیل ہے اور خاص طور پہ تہجد جو ہے، اس کے متعلق عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہی کہ آپ تنہائی میں رات کے مختلف وقتوں میں اور خاص طور پہ رات کے آخری پہر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آتی ہے کہ حضور جب رمضان آتا تھا تو بڑے مستعد ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ جب آخری عشرہ آتا تو شدہ میں ذرہ تو اپنی کمر کس لیتے اور احیا لیلہ اپنی رات کو زندہ کرتے و ایقظا اہلہ اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ لیکن کہیں پہ یہ نہیں آیا کہ حضور گھر والوں کے ساتھ مل کر تہجد پڑھا کرتے تھے یا دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی دعا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن اگر کوئی اجتماعی طور پہ دعا کر لے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ پسندیدہ یہی ہے کہ یہ تنہائی کی اور اکیلے کی عبادت ہے، اس لیے اکیلے ہی عبادت اس میں کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ خان صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، جمیل چودھری صاحب ہیں بیلجیم سے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے کہ جیسے رمضان کی نیت ہے روزوں کی، قبل 100 منٹ کے دن نوایت من شہر رمضان، اس طرح جو باقی نوافل کی روزے آتے ہیں یا تہوار کے جیسے روزے ہیں تو ان کی بھی کوئی نیت ہے یا کیا کرنا چاہیے، ذرا کائنڈلی بتائیے گا۔ جی ٹھیک ہے، منصور صاحب پلیز۔ جی اس حوالے سے سب سے پہلے تو جمیل صاحب یہ غلط فہمی بھی کثرت سے پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی روزے کی کوئی خاص نیت کے الفاظ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ روزے کی نیت ایک دن پہلے کرنی چاہیے یا اس سے پہلے، لیکن نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت اس کوئی الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں کوئی شخص پانی پینے جائے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں نیت کرتا ہوں 1 گلاس پانی پینے کی اور فلاں جگہ سے میں اس کو بھروں گا اور پھر پیوں گا، تو کوئی اس کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ دل میں ایک ارادہ کرے گا اور اس دل کے ارادے کے ساتھ ہی وہ عمل میں لے آئے گا۔ تو یہ جو دعا بڑی مشہور ہے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس دعا کا ذکر احادیث صحیحہ میں ہرگز نہیں ملتا، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ الفاظ سے ادائیگی کیا کرتے تھے اس دعا کی۔ دوسرا، جہاں تک ایسے روزوں کا تعلق ہے جو نفلی روزے ہیں، شوال کے روزے ہیں، ان کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مثلا حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر میں روزے کی نیت کرتا ہوں، اور وہ نفلی روزے کی نیت تھی۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ اگر ایک دن پہلے نیت نہیں بھی تھی
تو اس موقع پر ہی نیت کر لی روزے کی. تو نفلی روزے کی نیت ایک دن پہلے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن فرض روزوں میں اور نفلی روزوں میں یہ فرق ہے کہ فرض روزے کی نیت ایک دن پہلے کرنا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. خان صاحب یہ سوال طاہا بیگ صاحب کا غالباً کراچی سے ہیں، ان کی عزیزہ ہیں امت نور صاحبہ، انہوں نے بھجوایا تھا. بہرحال سوال ان کا یہ ہے کہ 3 دن سے زائد والے سفر میں اگر سہولت ہے سحری کی تو روزہ رکھے، اس صورت میں وہ نماز بھی پوری پڑے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ نماز اور روزے دونوں کے لیے سفر کی شرائط میں قدرے فرق ہے. روزے کے لیے اگر 3 دن کا قیام ہو تو پھر انسان روزہ رکھ سکتا ہے. 3 دن سے اگر زیادہ اس کا قیام ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، 3 دن سے کم ہے تو وہ روزہ چھوڑے. اور نماز کے لیے 14 دن تک اگر قیام ہے تو وہ قصر کرے گا، 14 دن سے زیادہ ہے تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا. چنانچہ اس بارے میں حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، مفتی سلسلہ بھی رہے ہیں، ان کی ایک روایت، ان کا ایک فتویٰ ہے، اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. روزوں کی بابت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک جگہ پر 3 دن سے زائد اقامت کرنی ہو تو پھر وہ روزے رکھے، اور اگر 3 دن سے کم اقامت کرنی ہو تو روزے نہ رکھے، اور اگر قادیان میں کم دن ٹھہرنے کے باوجود روزے رکھ لے تو پھر روزے دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کی آخری حصے کی میں وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز 14 دن تک قصر ہوتی ہے، اور روزے جو ہیں وہ 3 دن تک آپ چھوڑ سکتے ہیں. 3 دن سے زیادہ ہیں تو آپ پھر روزے رکھیں گے. یہ جو آخری حصہ ہے یہ دراصل قادیان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام تھا، نبی کا گھر تھا. تو جہاں پہ نبی یا اس کا خلیفہ موجود ہو وہ روحانی باپ ہوتے ہیں، وہ انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، ماں باپ کا گھر ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے یا پوری نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ جو کہا کہ دوبارہ روزے رکھے، وہ دراصل قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی بیمار یا مسافر روزے رکھتا ہے تو فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں اسے بہرحال پورے کرنے پڑیں گے اگر وہ رمضان میں بیمار یا مسافر رکھ لیتا ہے. تو یہاں پر حضرت مول صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ قادیان میں اگر وہ 3 دن سے کم بھی رہ کے روزے رکھے گا تو اس کے روزے شمار ہوں گے رمضان کے، پھر وہ اسے فعدۃ من ایام اخر والی شرط پوری کرنی نہیں پڑے گی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. منصور صاحب یہ ایک بات سامنے آئی تھی تو ہم نے پروگرام میں سوال جو ہے وہ شامل کیا ہے کہ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسے فرقے یا ایسا فرقہ بھی ہے جو روزے نہیں رکھتے اور مسلمان ہونے کے بھی دعوے دار ہیں؟ اصل میں روزے رکھنا ایک مجاہدہ ہے، تو بعض لوگ مجاہدے سے، عمل سے بھاگنے کے لیے آسان راہیں تلاش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں. مثلاً حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ایسے شخص سے واسطہ پڑا جو یہ یقین رکھتا تھا کہ نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، کسی چیز کی، کسی عمل کی ضرورت نہیں. اور وہ ایک دلیل بڑی عجیب و غریب دیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص نے کشتی میں بیٹھ کر کسی جگہ جانا ہو، وہ کشتی میں بیٹھا ہے اور جا رہا ہے، آگے اس کے سامنے منزل آ گئی، تو اب وہ کشتی میں بیٹھا رہے گا یا اتر جائے گا، اپنی منزل کے پاس پہنچ جائے گا. تو اگر بیٹھا رہے گا تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ منزل آ گئی ہے. پھر بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب اس طرح کا ذکر کیا تو اچانک اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے. میں نے کہا ہاں تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر تو وہ منزل واقعی محدود منزل ہے اور وہاں پہ موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یا اگر وہ سمندر ایک محدود سمندر ہے جس کا کنارہ بھی موجود ہے پھر تو اس کو اترنا پڑے گا. لیکن اگر وہ سمندر ایسا ہے یا منزل ایسی ہے جو لامحدود ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر جس جگہ پہ وہ اترے گا کشتی سے وہیں پہ وہ ڈوب جائے گا. تو مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ کشتی، وہ سمجھتے تھے کشتی اعمال ہیں اور منزل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. تو اعمال اس وقت تک ضروری ہیں جب تک خدا تعالیٰ تک ہم پہنچ نہیں جاتے. تو حضور نے فرمایا اس مثال کے ذریعے کہ خدا تو لامحدود ہے، اس لیے اعمال بھی لامحدود کرنے پڑیں گے، اور اعمال سے کوئی مفر نہیں ہے، آپ اعمال سے فرار اختیار نہیں کر سکتے.
اور ان لوگوں کی دلیلیں یہ تھیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے۔ تو یہ کہتے ہوتے تھے یہ فرقہ کہ دیکھیں ہمیں تو یقین آ گیا، ہمیں تو معرفت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہیں، تو ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقینی چیز صرف ایک ہے اور وہ ہے وہ موت۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو آج اس زمانے میں بھی اس طرح کے فرقے تھے، آج کل بھی کچھ دنوں ہوئے وہ جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ BBC والوں نے اس کے وہ ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے کہ سینیگال میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے بائی فال، اور ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، صرف حقوق اللہ کی ضرورت نہیں ہے، حقوق العباد کی ضرورت ہے، بندوں کے ساتھ نیکیاں کرو، بس یہی تمہاری جو ہے نا وہ نیکی ہوگی، اور روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو روزے دار ہیں ان کے لیے افطاریاں بناؤ، تمہارا افطاری بنانا جو ہے یہی نیکی ہوگی اور اس کے نتیجے میں تم بخشے جاؤ گے۔ تو اس طرح کے کسی قسم کے بھی فرقے کا تصور، یہ تمام قسم کی بدعات ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام جس جگہ بھی دیکھ لیں قرآن کریم میں ہر جگہ لکھا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط موجود ہے اور مجاہدے کی شرط موجود ہے، روزے کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ۔ سوال ہمیں آیا ہے رخشندہ صاحبہ کی طرف سے سویڈن سے۔ وہ کہتی ہیں کہ دو اقتباسات جو ہیں وہ سامنے آئے کہ ایک جس میں ہے کہ اگر مریض ہونے کے یا مسافر ہونے کی حالت میں روزہ رکھے گا تو وہ حکم خداوندی کی نافرمانی کرتا ہے۔ دوسرے میں ہے کہ اگر کتنی ہی مشکلوں کا جان ہی کیوں نہ نکل رہی ہو تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو کہتی تطبیق کیا ہے اس میں؟ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت اس کی تطبیق بیان فرمائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی حقیقی مریض یا حقیقی مسافر ہے تو اس کو روزہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ سات اور نافرمان، جو حدیث میں بھی آیا کہ وہ نافرمان کہلائے گا۔ لیکن اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تابع ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہیلے بہانے کرنا چاہے تو وہ تو ساری عمر اپنے آپ کو بیمار تصور کر سکتا ہے، اس لیے ہیلے بہانے کر کے خدا تعالیٰ کے اس واجب کردہ فرض کو اپنے اوپر سے ٹالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی جس طرح محترم منصور صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجاہدہ ضروری ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو مجاہدہ کرنا، مشکلات کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کے کہ میں مریض ہوں اور وہ ٹالے، تو اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں انسان جان کنی کی، حضرت مسیح علیہ السلام اپنا بھی بیان فرمایا کہ جان کنی کی حالت کو پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے، کوئی بہانہ یا ہیلا نہیں ہوتا۔ حقیقی جب بیمار ہوئے تو حضرت صاحب نے روزے چھوڑے ہیں، لیکن جب کوئی اس قسم کا تھا کہ رات کو بخار اگر ہو جاتا تھا تو دن کو ٹھیک ہوتے تھے، تو حضور فرماتے تھے میں دن کو ٹھیک ہوں اس لیے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ اصل میں تو وہی بات جو جس سے پروگرام ہمارا شروع ہوا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، آپ نے کہا کہ نیت کی بنا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب مترتب فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال ایک ہمیں پوچھا ہے در عدن ہیں کینیا سے، 9 سال آپ کی عمر ہے۔ بیٹا آپ کا سوال مل گیا ہے، دجال کیا ہے؟ لمبی بحث ہے، اور ہمارے اس وقت کا جو خاص طور پہ موضوع ہے رمضان سے یہ متعلق نہیں ہے، اس لیے پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح صبوحی حسن صاحبہ UK سے، آپ نے یہ پوچھا کہ حصہ وصیت کیا ورثاء میں ترکہ تقسیم ہونے کے بعد ادا ہونا چاہیے؟ مختصر طور پہ زیر صاحب جو ہے پہلے ادا ہوگا، باقی تفصیلات اس کی جو ہیں لمبی اس وقت بات نہیں کریں گے۔ محمد احمد صاحب جرمنی سے، انہوں نے پوچھا کہ اگر ایک گھر میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے
تو ہر ایک کو اپنا اپنا فدیہ دینا ہوگا یا گھر کا سربراہ فدیہ دے دے تو کافی ہے؟ گھر کا سربراہ اگر سب کی طرف سے دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کو اپنا اپنا ہوگا، ہر ایک کا اپنی طرف سے، جیسے ہر ایک نے اپنا روزہ رکھنا ہے تو فدیہ بھی اپنا ہی دینا ہے۔ اچھا جی، یہ سوال ہمیں فارورڈ کیا ہے عطاء الحی ناصر صاحب نے، ہمارے یہاں پروگرام میں بھی مدد کرتے ہیں بہت۔ انہوں نے پوچھا کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ جی 10 روزے رکھنے کے بعد کسی ایسے ملک چلا گیا کہ وہاں پہ ایک روز قبل جو ہے رمضان شروع ہوا تھا، تو اس نے اپنا سفر کا روزہ نہیں رکھا، وہاں پہنچے تو 12واں روزہ تھا جو ہے، باقی 18 روزے رکھے، کل 28 روزے ان کے بنے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بعد میں عید کے بعد اپنا ایک روزہ مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اور یہ سوال ہے ناروے سے سیدہ امت الحلیم عامرہ صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں گزشتہ پروگرام میں بتایا گیا تھا ایام مخصوصہ کے دوران قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، سوال یہ ہے کہ اجتماع وغیرہ کے دوران تیاری کے لیے قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے؟ تیاری کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا جو تازہ ارشاد اور فتوی، کیونکہ مفتی تو آپ ہی ہیں، حضور ہی ہیں، تو حضور کا فتویٰ یا حضور کا ارشاد یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا جو مقابلہ ہے اس کے الفاظ سے نظر آتا ہے کہ تلاوت قرآن کریم، اس لیے اس میں بھی ایام مخصوصہ میں عورت حصہ نہیں لے سکتی، وہ تلاوت کا مقابلہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، فرقان محمود صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کم از کم مسافت کیا ہے جس کے بعد سفر کا حکم نافذ ہوتا ہے؟ منصور صاحب پاکستان سے انہوں نے پوچھا ہے۔ اس طرح کے ملتے جلتے سوالات اور بھی بہت سے دوستوں نے پوچھ رکھے ہیں، ان کے نام فردن لینا شاید ممکن نہ ہو۔ مثلا کسی نے پوچھا کہ جی اگر صبح کو جا کے تو شام تک آ جائیں تو وہ سفر ہوگا، یا ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں 15-20 کلومیٹر ہے تو وہ سفر ہوگا، گروسری کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ایک عمومی طور پہ اگر وضاحت کرتے ہیں اس حوالے سے حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ اس کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو بعض لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اتنے کوس اگر جانا ہو یا اتنے میل کی مسافت ہو تو وہ سفر ہوگا، 20 میل کی شرط ہے، 70 میل کی شرط ہے، یا 50 میل کی، جتنی بھی شرطیں بعض لوگ لگاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس میں ایک چیز مد نظر رہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کا جو سفر ہے وہ آپ کے ارادے کے اوپر منحصر ہے، اور آپ نے اس کی ظاہری علامت یہ بیان فرمائی کہ جب آپ اپنا بیگ اٹھائیں، تیار ہوں، سامان اٹھائیں، اور آپ کی نیت ہو کہ اب ہم فلاں جگہ پہ سفر کی غرض سے جا رہے ہیں تو وہ سفر ہوگا شمار۔ لیکن اگر آپ مثلاً ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا عموماً آنا جانا ہے، ایک ایسا ہے جیسے آپ بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ بے شک وہ جگہ اگر 30-40 مائل دور بھی ہو تو وہ آپ کا سفر شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی ایک روٹین کا ایک وہاں پہ آنا جانا ہے۔ تو مسافت کی کوئی خاص مقدار ہرگز نہیں مقرر کی، بلکہ انسان کی نیت کے اوپر یہ چھوڑا ہے۔ قاسم صاحب کینیا سے آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ اعتکاف کا بنیادی عربی کے لحاظ سے اعتکاف کا مطلب ہے کسی جگہ بیٹھ جانا۔ اصطلاح میں رمضان کے مہینے میں 10 دن مسجد میں بیٹھ رہنا، عبادت کے لیے اس طرح روزے رکھنا اور نوافل ادا کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے، اس کو اصطلاحی رنگ میں معنوں میں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ باقی جو سوالات ہیں ہم ان پہ جو ہے کوئک ان کے جوابات جو ہیں ابھی ریپڈ فائر راؤنڈ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک حسان غفور صاحب کا سوال تھا یو کے سے کہ اگر 2-3 پارے رہ جائیں اور آپ وہ شوال میں پورے کریں تو رمضان جتنا ثواب ملتا ہے؟ ثواب دینا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پڑھنے سے نیکی اور ثواب تو یقیناً ملے گا، لیکن وہ رمضان میں پڑھا ہوا ثواب ملتا ہے یا شوال میں پڑھا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جی جو رمضان میں دور مکمل کرنے کا، وہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوران کرتے تھے، شوال کے دنوں کا ہمیں ذکر کہیں ملا نہیں ہے۔ منصور صاحب انہی کا سوال ہے کہ تلاوت کے دوران اگر سجدہ آ جائے تو کیا نماز میں کرنا چاہیے یا صوفے پہ کرسی پہ
کر سکتے ہیں, کیسے کرنا چاہیے؟ یعنی نماز کے دوران اگر آ جائے, نماز پڑھتے ہوئے آ جائے غالباً, یہ سوال ہے؟ یا نہیں, پھر الگ سے تلاوت کے دوران سجدہ آ جائے تو وہ نماز میں کریں, نماز میں کرے یا کوشش وہ نہیں, اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں, اس کے بارے میں 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو سجدات تلاوت ہیں یہ آپشنل ہیں, یعنی اس لحاظ سے آپشنل ہیں کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اسی وقت کر لیں, اور اگر آپ اس کو بعد میں کرنا چاہیں یا نہ بھی کرنا چاہیں تو پھر بھی اس کا بھی جواز موجود ہے. چنانچہ احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سجدہ تلاوت والی صورت پڑھی اور سجدے کا مقام آنے پہ سجدہ کیا. پھر اگلی مرتبہ جب وہی آپ نے وہ جو جگہ تھی جہاں پہ سجدہ آتا تھا وہ پڑھا یا سنا تو آن وسلم نے اس موقع پہ سجدہ نہیں کیا. تو دونوں قسم کے عمل آن وسلم کے ثابت ہیں. البتہ ایسے موقع پہ کوشش یہی کرنی چاہیے پاک صاف جگہ ہو, اور اگر انسان قبلہ رخ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ قبلہ رخ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. جہاں پہ بھی جس حالت میں بھی ہے وہ سجدہ کر لے, کیونکہ قرآن کریم سے پڑھتے ہوئے وہ مقام جب آتا ہے جس میں آتا ہے کہ اب تم خدا کو سجدہ نہیں کرو گے, اس طرح کی آیات ہیں, تو اس موقع پہ بے اختیار دل کرتا ہے کہ انسان کا سجدہ کر لے, تو اس موقع پہ وہیں پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال مصر سے کسی دوست نے بھیجا تھا, نام انہوں نے اپنا نہیں لکھا. آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے آن لائن جہاں پہ اس احمدی صدقہ وغیرہ دے سکیں, بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر سکیں. یہ جو مغربی ممالک ہیں ڈیولپڈ جہاں پر سسٹم ہے یا جماعت کو یہ سہولت ہے, وہاں پر ایسے آن لائن سسٹم بنے ہوئے ہیں چندے کے, وہاں پہ لوگ ادائیگی کرتے ہیں ہر طرح کے چندے کی, صدقات وغیرہ بھی. باقی اگر آپ مصر میں ہیں ایسی جگہوں پہ جو ہے ایسا نظام موجود نہیں, یا پاکستان وغیرہ میں بھی انڈیویجولز کے لیے اس طرح کوئی نظام غالباً نہیں ہے. ایک جنرل بات جو ہے وہ کر سکتا ہوں کہ مثلاً جماعت کی ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے, اس میں اب مجھے نہیں پتہ کہ صدقہ اس میں ہیومینٹی فرسٹ میں اگر صدقہ دے سکتے ہیں تو اس میں آپ مثلاً وہ ساری دنیا کا چونکہ انٹرنیشنل ہے تو اس میں آپ شاید وہ دے سکتے ہیں صدقہ. زیر صاحب ڈاکٹر عبدالمومن جدران صاحب نے ایش ویل سرے سے یہ سوالات بھیجے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق. کہتے ہیں مستقل پہنے ہوئے زیور پر زکوٰۃ ہوتی ہے, اور کیا زیور کی موجودہ سیل پرائس جو ہے اس پر ادائیگی ہوگی؟ انہوں نے 2 احادیث بھی بھیجی تھیں ریفرنس کے لیے, وہ ہمارے پاس ہیں. آپ سوالات جو ہیں ان کے جواب اگر. بات یہ ہے کہ جو عام روزمرہ میں پہنا ہوا زیور ہے اس کے متعلق اگر دے دیا جائے تو بہتر ہے, ثواب ہے, اگر نہ دیا جائے تو فرض نہیں, اس پہ کوئی گناہ نہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ ہمارے گھر میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ اس کا زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. تو اگر دینا, حضور نے فرمایا دینا بہتر ہے, اگر کوئی دے تو ثواب ہے, اگر نہ دے تو گناہ کوئی نہیں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی قیمت, تو جو اس کی ویلیو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کتنے کا خریدا تھا یا اس کی 24 کیرٹ کا کیا ہے, اس زیور کی جتنی قیمت ہے اس کے مطابق اگر وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچتی ہے تو اس پہ ہے. اور تیسری بات اس میں یہ کہ بعض اوقات بعض جو حدیث کا غالباً آپ نے ذکر کیا اس میں خاص طور پہ ایک حدیث وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہے, اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی, تو اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. تو حضور نے اسے دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس نے اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اس کے متعلق شارحین کا یہ ہے کہ دراصل یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زکوٰۃ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کے لیے وہ آگ میں گرم کیے جائیں گے اور اس کے ان پہلوؤں کو اور ان کے چہروں کو داغا جائے گا. تو اس کے متعلق صحابہ کا اور خاص طور حدیث میں یہ ساری آتی ہیں, تو یہ بیان ہے کہ اس وقت چونکہ اسلام کو ضرورت تھی تو جو بیسک نیڈز انسان کی تھی وہ پوری کرنے کے بعد جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اسے جمع نہ کیا جائے. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو استحکام دے دیا اور ضرورتیں پوری ہو گئیں
تو تب یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکامات نازل کیے. تو فرمایا کہ پھر صحابہ یہ اور مفسرین نے شارحین نے یہ بحثیں کی ہیں کہ اس کے بعد پھر اگر کوئی اپنا جو اس کے پاس سونا چاندی نقد ہے اس کی جب وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو وہ کنز کے زمرے میں نہیں آتا. تو وہ جو کڑوں والی کنگنوں والی ہے وہ زکوٰۃ کے احکامات نازل ہونے سے پہلے تھی. اس کے بعد جب نازل ہو گئے پھر لوگ اپنا وہ زکوٰۃ دینے کے بعد اپنا اگر بچا کے رکھتے تھے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں. اور زید صاحب اس حوالے سے جس طرح ایک تشریح آپ نے اس حدیث کی بیان کی، ایک اور بھی شارحین اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ زیور جو استعمال ہوتا ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ چیز مد نظر رکھنے والی ہے کہ آج کل خواتین بعض اوقات زیور تو انہوں نے کنز کے طور پہ رکھا ہوتا ہے اور اتنی مقدار میں بھی ہوتا ہے، وہ پہنتی کبھی کبھی ہیں، مثلا سال میں ایک دفعہ پہن لیا یا سال میں 2 دفعہ پہن لیا. تو اس کے بارے میں حضرت مسلم اور رضی نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. البتہ وہ زیور جو کہ ریگولرلی پہنا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، لیکن وہ زیور جو کبھی کبھی پہنا جائے اس کی وہ کنز میں شامل ہے اور اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے. اور اسی میں وہ یہ جو حدیث ہے مسکتان غلیظتان ذکر ملتا ہے کہ اس خاتون نے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے اور وہ بطور کنز کے تھے، لگتا ہے کسی خاص موقع پہ ہی پہن کے آئی تھی، اور اسی وجہ سے آنسم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں. تو پھر ایک تشریح اس کی اس رنگ میں بھی جو ہے وہ ملتی ہے، اور ایک جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. اور حضرت صاحب کا ایک اقتباس ہے اس حوالے سے، وہ بھی میں سامنے رکھتا ہوں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ بعض جگہ یہ بھی ہے کہ کسی غریب کو پہننے کے لیے زیور دے دیے جائیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن آج کل اتنی ہمت کم لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو دیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہو. اس لیے چاہیے کہ جو بھی زیور ہے چاہے خود مستقل پہنتے ہیں یا عارضی طور پر کسی غریب کو پہننے کے لیے دیتے ہیں، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ادا کر دیا کریں. حضرت مسیح علیہ السلام نے تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ باوجود اس کے کہ غرباء کو بھی زیور پہننے کے لیے دیتی تھیں لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھیں. تو احمدی خواتین کو زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. اگلی بات جو ہے اس پر ہماری جو بہنیں ہیں وہ یقیناً بہت خوش ہوں گی سن کے. حسن فرمایا اور جب عورتوں کی کوئی آمد نہیں ہوتی، اکثر عورتوں کی آمد نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں مردوں کو مدد کرنی ہوگی. تو جو ہے ہر پہلو سے اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. مبشر صاحب پاکستان سے آپ نے گروسری اور شاپنگ وغیرہ کے متعلق پوچھا تھا، وہ سوال آپ کا جو ہے وہ ہو گیا. ولی الرحمان صاحب پاکستان سے کہتے ہیں فدیہ کسی کو دینے سے پہلے اسے بتانا ضروری ہے جیسے صدقے کے متعلق بتانا ضروری ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق ہے اور پتہ ہے کہ وہ اس قسم کی چیز لے لیتا ہے تو اگر فدیہ تو ہے ہی ایسے شخص کے لیے جو مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو اسے فدیہ دے دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور صدقے اور فدیے میں بہرحال ایک فرق بھی ہے. فدیہ تو یہ ہے کہ جو تم خود کھاتے ہو اس کا ایک وقت کا کھانا یا 2 وقت کا کھانا دو. تو وہ میری اپنی رائے میں یہ ہے کہ ضروری نہیں، اگر وہ ضرورت مند اور مستحق ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ فدیہ نہیں لیتا تو پھر ایسے شخص کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر آپ کو شک ہے تو پھر بتائے بغیر نہیں دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. ایک آڈیو سوال ہمیں بھیجا تھا مسرور احمد صاحب، صدر جماعت ہیں فیصل آباد ضلع میں ایک جماعت کے. آپ نے مسرور صاحب اسی طرح صدقے کا اور ایک جو حدیث کے سے استنباط کیا جاتا ہے اس کا حوالہ دیا تھا، اور ساتھ ذکر کیا تھا کہ رابع رحمہ اللہ نے اس کے متعلق یہ وضاحت فرمائی ہے. آپ وہ جو وضاحت ہے اس کا کوئی حوالہ ہمیں بھجوا دیں تو پھر اس پر تفصیل سے بات انشاءاللہ ہو سکتی ہے. منصور صاحب مبارک احمد شاہ صاحب ہماچل جو ہے انڈیا سے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عام دنوں میں ماہ رمضان کے علاوہ جمعے والے دن روزہ رکھنا منع ہے، کہ اسی طرح
ماہ رمضان میں بھی جمعے والے دن روزہ رکھنا منع ہے؟ جی نہیں، رمضان میں جمعہ والے دن روزہ رکھنا ہرگز منع نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے، بلکہ جتنے زیادہ روزے رکھے جا سکتے ہیں وہ تو رکھنے چاہیے، رمضان میں منع نہیں ہے۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کے شروع کے 20 روزے نہ رکھے ہوں تو کیا آخری عشرے کے روزے رکھ کر اعتکاف کر سکتا ہے؟ جی بالکل رکھ سکتا ہے، اس کی مثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ قاسم احمد صاحب سوئٹزرلینڈ سے آپ کا سوال جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہوا ہے، آپ نے لمبی بات اس کے تعلق میں اور بعض حوالے جو ہیں وہ بھجوائے ہیں، اس کا رمضان سے چونکہ براہ راست اس وقت تعلق نہیں، اس لیے ہم اس وقت اس کو نہیں لے رہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بات کریں گے۔ ابراہیم عثمان صاحب مائنز جرمنی سے، آپ کے سوالات بھی مل گئے ہیں، رمضان سے متعلق نہیں ہے، اس لیے پھر کسی وقت انشاءاللہ۔ ایک سوال ہمیں مونٹریال کینیڈا سے کسی بہن نے بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں جب ہم برتھ کنٹرول پروسیجر کرتے ہیں تو اس میں جو کوئی پروسیجر ہے اس دوران جو ہے بعض دفعہ بلیڈنگ جو ہے کچھ 6 مہینے لگاتار ہوتی رہتی ہے، تو اس صورت میں نماز چھوڑ سکتے ہیں اور روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ تو مستحاضہ کی ہی صورت ہوگی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت فرمائی ہے خواتین کے لیے کہ وہ ایسی صورت میں جس کو اس قسم کی بیماری ہو جائے کہ اس کی مستقل بلیڈنگ ہو، تو اس شخص کے لیے، اس عورت کے لیے جو اس کے مخصوص ایام ہیں، جو پیریڈز کے دن ہیں، ان میں وہ روزے یا نمازیں چھوڑ دے گی، اور جب وہ دن گزر جائیں تو پھر نہا کے پاک صاف ہو کے پھر وہ نمازیں بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ اور ایسی صورت میں حضور نے یہ فرمایا کہ وہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر لے اگر اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے تو۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب۔ اگلا سوال منصور احمد صاحب نیو سٹی میرپور آزاد کشمیر سے، آپ کا سوال مل گیا ہے، تعلق رمضان سے نہیں، بعد میں کریں گے۔ عمائد خورشید صاحب کوٹلی آزاد کشمیر سے، وہ پوچھتے ہیں کہ روزے میں انہیلر یا نیبولائزر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ منصور صاحب محمد نام انہوں نے اپنا لکھا ہے، یو کے سے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کی جاب رات کے وقت ہو، اس دوران سحری کا وقت ہو جائے تو کیا وہ سحری کھائے بغیر نیت کر سکتا ہے روزے کی؟ سحری کھائے بغیر نیت ایسی صورت میں اگر وہ ہمت ہے، طاقت ہے اور وہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، لیکن بہرحال سحری کھانا اگر اس کو موقع مل رہا ہے تو اس کو سحری کھا لینی چاہیے۔ آنسل میں فرمایا ہے کہ تسحر ولو بشربت من مائن، کہ بے شک ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی ہو، اس سے بھی اگر سحری کرنے کا تمہیں موقع ملے تو تم سحری ضرور کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لطف الاسلام صاحب یو کے سے، آپ نے پوچھا تھا کہ فجر کی اذان اور جماعت کے درمیان 20-30 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، کیا اس دوران سحری کھانا یا جاری رکھنا درست ہے، یا فجر کی سنتیں ادا کرنے اور فرض نماز باجماعت کے بیچ کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ تو اختصار سے عرض ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو وہ اعلان ہے اس بات کا کہ سحری کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور اب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس لیے اس اذان کے بعد جو ہے وہ کھایا پیا نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے پھر سنتوں کے درمیانی وقت میں بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ عزیز احمد طاہر صاحب لندن سے، خان صاحب پوچھتے ہیں کیا فدیہ صدقے میں شمار ہوتا ہے؟ جی نہیں، فدیہ صدقے میں شمار نہیں ہوتا۔ کیا فدیہ اپنے طور پر اپنے قریبیوں کو دیا جا سکتا ہے یا جماعتی نظام کے تحت ہی دینا چاہیے؟ دونوں طریق سے ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ اس بارے میں موجود ہیں کہ حضور ہم یہاں پہ اس کو دے دیں یا قادیان میں یتامہ فنڈ میں بھیج دیں، حضور نے فرمایا اپنے طور پہ کسی مسکین کو دے دیں یا یہاں پہ بھیج دیں، دونوں برابر ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہمیں سید شاہد نقوی صاحب آسٹریلیا سے، انہوں نے پوچھا ہے، پہلے بھی ان کا سوال آیا تھا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اہل تشیع سے خود بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوا ہوں، تو انہوں نے غیر جماعت میں ایک جو تاثر پایا جاتا ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کی فرض نمازیں رہ گئی ہوں تو وہ ماہ رمضان المبارک میں خصوصاً شب قدر کے ایام کے دوران کچھ نوافل ادا کر دے یا کچھ فرض نمازوں کی اکٹھی ادائیگی کر دی جائے تو اس کی پچھلی تمام نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، انہیں وہ قضائے عمری کے نام سے یاد کرتے ہیں یا پکارتے ہیں۔ کیا قرآن و حدیث میں کہیں اس چیز کا ذکر ہے؟
قرآن و حدیث میں کہیں پہ بھی قضائے عمری کا تصور موجود نہیں ہے، اور قرآن کریم جیسے ابھی ہم نے پہلے کہا کہ دین تو مجاہدہ چاہتا ہے اور عبادات مجاہدہ ہیں، اور قضائے عمری کا کوئی تصور یہ بات کے لوگوں کی اپنی من گھڑت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس وقت نماز پڑھتا ہے تو کسی نیت سے بھی پڑھتا ہے، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اسے منع نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہی قضائے عمری کا سوال پیش ہوا تو حضرت صاحب نے بہت خوبصورت اس کا جواب دیا ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ویسے بھی تبرکاً بھی اور چونکہ اصولی ہدایت ہے اس لیے وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ قضائے عمری پر سوال ہوا کہ جمعۃ الوداع کے دن لوگ تمام نمازیں پڑھتے ہیں کہ گزشتہ نمازیں جو ادا نہیں کیں ان کی تلافی ہو جاوے، اس کا وجود ہے کہ نہیں؟ فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا ایک فضول امر ہے، مگر ایک دفعہ ایک شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا، کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ خلیفہ وقت ہیں، اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، یعنی حضرت علی نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بنایا جاؤں کہ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی۔ ہاں، اگر کسی شخص نے عمدن نماز اس لیے ترک کی ہے کہ قضائے عمری کے دن پڑھ لوں گا تو اس نے ناجائز کیا ہے، اور اگر ندامت کے طور پر تدارک معافات کرتا ہے تو پڑھنے دو، کیوں منع کرتے ہو؟ آخر دعا ہی کرتا ہے۔ ہاں، اس میں پست ہمتی، جیسے میں نے کہا مجاہدہ ہونا چاہیے، پست ہمتی ضرور ہے۔ پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آ جاؤ۔ تو یہ بڑا اصولی فیصلہ حضور نے فرما دیا۔ جی ٹھیک ہے، حضرت جزاک اللہ۔ سلطان احمد صاحب پاکستان سے آپ نے ایک سوال ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں لکھوایا یا بھجوایا، تو مختصراً یہ عرض ہے کہ روزے کے دوران انسان کو کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلقات کی مناہی ہے، ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو سوالات ہیں اس میں بلکہ جو شاہد نقوی صاحب جو ہیں آسٹریلیا سے، ان کا سوال ایک یہ بھی تھا کہ روزے کی حالت میں نکسیر اگر ہو جائے، یعنی ناک سے خون آنا، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ منصور صاحب جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ روزے کے بارے میں یہ اصول بیان ہوا ہے کہ الفطر مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے کہ اگر کوئی چیز جسم میں داخل کی جائے، لیکن جسم سے اگر کوئی خارج ہوتا ہے، خون نکل آتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن نکسیر چونکہ ایک بیماری کی کیفیت ہے، بعض اوقات ہو جاتی ہے کثرت کے ساتھ، اگر اتنا زیادہ بلیڈنگ ہو جائے کہ وہ رک نہ رہی ہو یا پھر اس کی وجہ سے ایک کمزوری کی کیفیت ہو جائے، تو پھر روزہ کھول لینا چاہیے اور اس کے بدلے میں دوبارہ رکھ لینا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور یہ عشرہ جو ہے اس میں اعتکاف بھی جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اعتکاف کے متعلق بھی شاید نقوی صاحب کا سوال تھا۔ خاصا وہ کہتے ہیں کہ دوران اعتکاف اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو کیا وہ اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ اور اعتکاف کے ان بقیہ دنوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ آنے والے ماہ رمضان میں جہاں سے اس نے اعتکاف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے گا، یا پھر اسے دوبارہ سے اعتکاف کی نیت کرنی پڑے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں، اگر اسے کسی بیماری، کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ استغفار ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایک نیکی کے لیے بیٹھا تھا، وہ نہیں کر سکا، لیکن اس پہ کوئی کفارہ کہیں پہ نہیں ہوا۔ اور اگلے سال میں اگر اس نے کرنا ہے تو وہ نئے نیت کے ساتھ نیا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے پورا اعتکاف کرنے کی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے پاس بعض آڈیو میسیجز ہیں، ابھی ہم ان میں سے 2 میسیجز جو ہیں وہ اکٹھے سن لیتے ہیں، پھر ان پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام صوفیہ احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پرماننٹلی بیماری میں مبتلا ہو جائے جیسے کہ کینسر وغیرہ، اور اس حالت میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، اس حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل نصیر ہے اور میں فن لینڈ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنا کس عمر میں لازمی ہوتا ہے؟ جزاک اللہ۔
خان صاحب پہلا سوال کہ اگر مستقل بیماری ہے اور فدیہ بھی نہیں دے بیماری ہے اور وہ روزہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو کچھ اس پہ کوئی فدیہ، اگر وہ فدیہ تو استطاعت اگر ہے تو پھر ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ کی وہ فدیہ دیں، تو اگر وہ نہ روزے کی طاقت رکھتا ہے، بیمار ہے، بیمار کے زمرے اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق اس پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ اس کی طاقت ہی نہیں ہے نہ فدیہ دینے کی نہ روزہ رکھنے کی، اس لیے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں، کسی قسم کی کوئی اس پہ گرفت نہیں۔ اور دوسرا سوال تھا بچہ عادل نصیر فن لینڈ سے کہ کتنی عمر میں، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ 16 سے 18 سال کی عمر جس میں انسان بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، نشو و نما پا لیتا ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ اس سے چھوٹی عمر میں کبھی کبھی روزہ رکھ کے عادت ڈالنی چاہیے، لیکن مستقل روزے جو ہیں وہ بلوغت کے بعد اور 16 سے 18 سال کی عمر تک ہونے پر رکھنے چاہیے۔ منصور صاحب یہ پوچھا ہے عظیم انتصار احمد صاحب ہیں طاہر آباد جنوبی ربوہ سے، کہتے ہیں اگر عشاء کی نماز انسان کی کسی دن رہ جائے اور وہ سو جائے اور تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو کیا وہ تہجد کی بجائے پہلے اپنی جو فوت شدہ نماز ہے جو رہ گئی تھی عشاء کی وہ پڑھے؟ جی بالکل، کیونکہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص غافل ہو جائے اور نماز کے وقت سویا رہ جائے، من نام عن الصلاۃ او سہا عنہ، کہ جو شخص سویا رہ جائے یا غافل ہو جائے، نہیں پڑھ سکا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، اسے چاہیے کہ جب بھی اس کے یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے۔ صرف یہ دھیان رکھیں کہ ممنوع وقت نہ ہو، تو اگر ممنوع وقت نہیں ہے اور وہ ممنوع وقت خاص طور پہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے یا زینت کے بالکل سورج جو ہے وہ درمیان میں ہے، اس وقت نہ پڑھے، باقی ٹائم میں وہ پڑھ سکتا۔ شفیق احمد صاحب 39 DB ضلع خوشاب سے آپ نے سوالات بھجوائے اور یاد دہانی بھی کروائی۔ خان صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سجدے میں دعا کرتے وقت بھی درود شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حصوں کو منع کیا ہے، قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتوں کو سجدے میں پڑھنے سے منع کیا، اور پھر آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم عدل، انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ارشاد فرمایا کہ سجدے قرآن کریم ایک عظمت کو چاہتا ہے، اور سجدہ جو ہے تذلل اور عاجزی کی حالت ہے، اس لیے اس میں قرآن کریم کو نہیں پڑھا جانے کی اجازت۔ لیکن درود شریف جتنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس حالت میں، سجدے میں، رکوع میں، جتنی چاہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ جزاک اللہ خان صاحب۔ عائشہ بابر صاحبہ نے سوئٹزرلینڈ سے ہمیں شروع کے پروگرام میں یہ سوال بھیجا تھا، اس وقت ہم نے رکھ لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا اعتکاف کے بنیادی اصول کیا ہیں جو کہ مد نظر رکھنے لازمی ہیں؟ کیا مسجد میں نماز پر آنے والی دوسری عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے کی اجازت ہے، اور کیا عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں؟ منصور صاحب جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں، کیونکہ مسنون اعتکاف وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے صحابیات کا ذکر ملتا ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں، اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے یا مسجد میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کئی وجوہات ہیں، تو ایسی خواتین کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ گھر میں بھی اعتکاف بیٹھ لیں، لیکن ایسی صورت میں پھر وہ نماز وہیں پہ گھر میں میک شور کریں، نماز بھی وہاں پڑھتی ہیں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ بات کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ چپ کا روزہ تو بہرحال نہیں ہے، کہ اعتکاف میں آپ ایسا روزہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی سے کلام ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ کوئی ضروری بات ہو، سخت ضرورت کے سبب اگر کوئی بات کرنی پڑتی تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن دنیا داری کی باتیں اور دنیا داری کی ایسی غیر ضروری باتیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، وہ اس وقت کرنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تحسینہ کمل احمد صاحبہ جرمنی سے، انہوں نے پوچھا خان صاحب کیا اعتکاف گھر میں بیٹھ سکتے ہیں کہ گھر کے کام بھی ساتھ کر رہے ہوں، ہم گھر میں 2 ہی افراد ہیں؟
ظاہر ہے ان گھر کی ذمہ داریاں بھی اگر عورت نے ادا کرنی ہیں تو پھر وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اعتکاف کا تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی۔ اعتکاف جیسے آپ نے کہا کہ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے، لیکن اگر گھر میں 2 ہی افراد ہیں تو پھر ایسے اگر خاوند اعتکاف نہیں بیٹھا ہوا تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس ایسی بیوی کی جس کو اس نے اجازت دیا کہ وہ اعتکاف بیٹھے اس کی خدمت کرے، پھر گھر کے کام کاج وہ اسے کرنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو وہ گھر کے کام بھی کر سکتی ہے اور اعتکاف، لیکن زیادہ وقت پھر اس کو عبادات، تلاوت قرآن کریم، نوافل اور اپنے معتکف میں گزارنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ مریم خان صاحبہ لندن سے، آپ نے سوال پوچھا تھا سحری کھانے کے متعلق، اس پہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اذان تک وقت ہے نہ کہ نماز تک۔ سجیل احمد جمیل ہیں کیکشاں کالونی ربوہ سے، وہ کہتے ہیں کیا تدریس کے دوران اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں؟ کالج بھی جائے اور اعتکاف پر بھی بیٹھے خان صاحب؟ جی ایسی نہیں اجازت۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں کسی پیشی کے لیے، یا غالباً وہ عدالت میں کوئی محرر تھے یا کام کرتے تھے، تو کسی پیشی کے لیے وہ جا رہے تھے تو حضور نے انہیں دیکھا تو حضور نے فرمایا آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حضور میں نے یہ پیشی کے لیے جانا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو پہلے پتہ تھا تو آپ کو اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو اعتکاف تو کلیتاً وہ انقطاع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے لیے عبادت میں، اس لیے دنیا کے کام، پڑھائی، تدریس یا پڑھانا یا جاب پہ جانا یہ کام نہیں، بلکہ یہاں تک کہ لوگ تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اعتکاف میں بھی آپ جا کے اپنی دنیا کے کام کریں، اور وہاں پہ بھی زیادہ سے زیادہ تعلق انسان کا قرآن کریم اور نمازوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہماری بہن ہے امریکہ میں رہتی ہیں، تعلق افغانستان سے ہے، آپ کے سوالات ہمیں مل گئے ہیں، آپ فکر مند تھیں کہ سوالات ملے ہیں کہ نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی نیا سپارہ شروع کریں تو شروع میں بسم اللہ نہ ہو تو پہلے ہمیں پڑھنی چاہیے؟ اس میں ضروری نہیں ہے کہ پڑھی جائے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ لیکن چونکہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور ہمارے خلفاء کا بھی یہ طریق رہا ہے کہ جب بھی وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے پڑھ لینی چاہیے اور بہتر ہے، کیونکہ آنسم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو آپ بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے اس میں برکت نہیں رہتی، تو اس لیے بسم اللہ پڑھنا بہرحال اس کا ثواب زیادہ۔ دوسرا ان کا سوال ہے، کہتے ہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور ہم اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور آگے سے وہ لڑائی کرتا ہے تو ہمیں اس کو کہنا چھوڑ دینا چاہیے یا کہتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس معاملے میں یہ ہے کہ ہمارا تو کام صرف ایک ہی ہے کہ بار بار کہتے چلے جائیں، لیکن حکمت عملی کے ساتھ۔ ایسے انداز میں نہ کہا جائے کہ جیسے کسی کو غصہ دلایا جائے، مثلا کوئی محفل میں بیٹھے ہیں تو جا کے کہنا شروع کر دیں تم نماز نہیں پڑھتے، تو اگر اس انداز میں کہا جائے گا تو بجائے فائدے کے اس کو نقصان ہوگا اور وہ نماز کم از کم اس شخص کے کہنے پہ نہیں پڑے گا۔ اسی لیے جو آنسلم کو نصیحت کی گئی تھی وہ یہی کی گئی تھی کہ دیکھو ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر تو سخت دل ہوتا اور سخت انداز میں تو نصیحت کرتا تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب لوگ تیرے ارد گرد سے دوڑ جاتے۔ اور لیکن ساتھ یہ بھی مد نظر رہے کہ نصیحت کرنی ہے، ہم نے بار بار توجہ دلانی ہے، اسی لیے فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بار بار نصیحت کرتے چلے جاؤ، کیونکہ جو مومن ہے، جو بلیور ہے، آخر ایک وقت آئے گا کہ اس کو اس نصیحت سے فائدہ ہوگا اور وہ عمل کرنے لگ جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی بالکل، فرمائیے۔ جی میرا سوال ہے، رمضان کے دوران مسواک کا اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کریں، اس میں روزہ کا کوئی ٹوٹنے کا، کوئی مکروہ ہونے کا کوئی شک ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک، وضاحت کر دیجیے۔ اس کے پہلی بات ہے مسواک ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور سے روزے کے دوران کیا کرتے تھے،
جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کا تعلق، اگر تو خالی برش کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کے متعلق ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایۃ اللہ بن نصر العزیز نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں تو صبح کے وقت روزے سے پہلے سحری کے وقت ٹوتھ پیسٹ کر لیتا ہوں، اور اگر دن کے وقت مجھے ضرورت پڑے تو میں خالی برش کر لیتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ احتیاط کرنی چاہیے، صبح ہی کر لینا چاہیے، لیکن بہرحال پسندیدہ یہی ہے کہ روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش نہ کیا جائے، اس کے بغیر کر لیا جائے۔ اور اگر کسی ضروری آپ کو محسوس ہو کہ کرنا ضروری ہے تو پھر بہت احتیاط کرنی چاہیے تاکہ آپ کے حلق کے اندر وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اور خان صاحب یہ سوال عطاء الرؤف صاحب میرپور آزاد کشمیر سے، وہ کہتے ہیں اگر باجماعت نماز کے دوران تلاوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو آپ مقتدی بلند آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ جی کہتے ہیں، روایت یہی ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح دیکھا ہے۔ دوسرا سوال بھائی جان آپ نے پوچھا تھا کہ فرض نماز کے بعد درس سننا فرض ہے، تو بات یہ ہے فرض تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، وہ نماز فرض ہے۔ درس ایک آپ کے لیے بہتری کے لیے نصائح اور حضرت مسیح علیہ السلام جو اس زمانے کے حکم عدل ہیں ان کے ملفوظات پر مشتمل ہوتا ہے یا حدیث پر ہوتا ہے، تو مومن تو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ خیر سمیٹے، اس لیے اور جس نظام میں ہم منسلک ہیں اگر نظام کی طرف سے وہ ہے تو اس کے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ کسی وقت اس کو اگر مجبوری ہے وہ چلا جاتا ہے تو کوئی ایسی بات ہم نہیں کہتے کہ جی وہ اس نے فرض چھوڑ دیا ہے، لیکن بلا وجہ کسی نظام سے کسی سسٹم سے جو چل رہا ہو اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا یہ کوئی درست بات نہیں ہوتی۔ سوالات ہم نے کوشش کی پھر بھی ہیں۔ ظفر محمود صاحب ایک سوال جو ہے لے لیتے ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں حائضہ حاملہ اور دودھ پلانے والی جو ہے رمضان کے بعد ان کو کسی وقت پورے کرنے ہوتے ہیں روزے؟ اگر وہ کر سکتی ہیں تو کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتی اور فدیہ دے سکتی ہیں تو کافی ہے، لیکن اگر وہ روزے بھی رکھ لیں اور فدیہ بھی انہوں نے دیا ہو تو دو اور چوپڑیوں والا ڈبل ثواب، دوہرا ثواب ملے گا۔ لیکن جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی نہیں کر سکتا، مستقل وہ ہے، وہ حاملہ ہے، پھر دودھ پلاتی ہے اور ایک اس پہ عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کو موقع ہی نہیں ملتا اپنے روزے پورے کرنے کا، تو کوئی اس میں حرج نہیں، اور اگر وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتی تو کوئی حرج کی بات۔ منصور صاحب امریکہ سے یہ پوچھا ہے کہ سفر کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا، بعد میں رکھنے کا ارادہ ہے تو کیا فدیہ دینا ہوگا اور روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ فدیہ دینا ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ اگر صحت ہو جائے تو روزہ رکھنا بہرحال ضروری ہے، لیکن حضرت مسیح وسلم نے فرمایا، جیسے ابھی ذکر کیا ظہیر صاحب نے، کہ اگر کوئی فدیہ دے دیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو روزہ رکھنے کی توفیق آئندہ دنوں میں مل جائے گی، ورنہ بعض اوقات اگلے رمضان سے پہلے توفیق نہیں ملتی، تو فدیہ توفیق روزہ کا موجب ہے۔ جزاکم اللہ۔ رمضان میں انسان کی بالعموم نیکیوں کی طرف، نوافل کی طرف، قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کو آئندہ کیسے جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اس کے متعلق حضور انور ایۃ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ 14 مارچ 2025 کے خطبہ جمعہ میں حضور کا وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں خاص طور پر جب ہم قرآن کریم کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی عہد کریں کہ ہم یہ توجہ ہمیشہ قائم رکھیں گے اور ہمیشہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ رکھیں گے، اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ رکھیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کریں گے، نہ صرف یہ کہ ایک دفعہ آمین کرائی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اب قرآن کریم ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہوگی جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہمیں ہمیشہ صحیح راستوں پر اور تقویٰ پر چلانے کے لیے ایک کامل لاہ عمل ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر ہماری زندگیاں ہمیشہ کامیاب رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں جہاں اس کی تلاوت کریں وہاں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کا عہد کریں، اور آئندہ بھی اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں اور سارا سال اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضور انور ایۃ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جیسے ہماری رہنمائی فرمائی، جیسے ارشاد فرمایا، ہم ان نیکیوں کو مستقل اپنانے والے ہوں۔
اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد